بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینئر کلاس کا جو آخری پیریڈ ہے، چوتھا اور آخری پیریڈ، وہ عربی انگلش کا ہے، اور گزشتہ کل ہم نے الدرس السابع پڑھا تھا، 7واں سبق پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ الدرس الثامن لیسن نمبر 8واں سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں دن بھر کے معمولات کے بارے میں سوال جواب ہے۔ کب اٹھتے ہیں، کب سوتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کب ناشتہ کرتے ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ یہ اپنے معمولات کے بارے میں آپس میں سوال جواب ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن لیسن نمبر 8واں سبق۔ متى تستيقظ؟ When do you wake up؟ آپ کب اٹھتے ہیں؟ اب دیکھیں، متا پہلے آ چکا ہے۔ متا کے معنی کیا ہے؟ کب۔ تستيقظ، استيقاظ عربی میں کہتے ہیں بیدار ہونے کو۔ انسان جب نیند سے اٹھ جائے اس کے لیے استيقاظ آتا ہے۔ تو آپ کب اٹھتے ہیں؟ استيقظ فی الصباح الباکر، I wake up early in the morning، میں اٹھتا ہوں صبح سویرے۔ استيقظ دیکھیں الف آ گیا شروع میں۔ آپ کو پہلے ایک بات بتائی تھی کہ جب فعل کے شروع میں تا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایسا کب کرتے ہیں، اور اگر شروع میں الف آئے تو میں اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو استيقظ کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اٹھتا ہوں۔ فی کا آ چکا ہے میں، یہ دوسرا والا میں ہے۔ صباح کہتے ہیں صبح کو، اور الباکر کہتے ہیں سویرے کو۔ ایک ہوتا ہے صبح اٹھنا اور ایک ہوتا ہے صبح سویرے اٹھنا۔ کراچی والے 12 بجے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صبح آپ سے بات کریں گے، یعنی 12 بجے اٹھ کر، سمجھ گئے؟ تو وہ صبح اٹھنا ہے۔ ہاں، جو آدمی 4:45 بجے اٹھے گا فجر کی نماز کے لیے تو یہ صباح الباکر ہے، یہ صبح سویرے اٹھنے والا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ این تصلی صلاۃ الفجر، ویئر ڈو یو پرے دا فجر صلاۃ، آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں اینا کے معنی کیا ہے؟ کہاں، کہاں۔ تصلی شروع میں تا لگی ہوئی ہے، آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ اور صلاۃ الفجر عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کہتے ہیں۔ اصلیھا فی المسجد، آئی پرے اٹ ان دا ماسک، میں پڑھتا ہوں مسجد میں۔ ثم ماذا تفعل، what do you do then، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھیں ثم آیا نا، ثم کے معنی کیا ہے؟ پھر، اور ماذا کے معنی کیا؟ تفعل، آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ اقرأ القرآن فی المسجد، میں قرآن پڑھتا ہوں مسجد میں۔ آئی ریسائٹ قرآن ان دا ماسک، میں قرآن پڑھتا ہوں مسجد میں۔ اب دیکھیں فجر کی نماز کے بعد چونکہ عام طور پہ انسان کو اعمال کی طرف توجہ ہوتی ہے، تھوڑی فراغت بھی ہوتی ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فجر پڑھ کے انسان تھوڑی تلاوت کر لے، اپنی تسبیحات پڑھ لے، اور پھر جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اشراق کے نوافل پڑھ کے پھر گھر چلا جائے۔ ہاں، طلبہ مصروف ہوتے ہیں، طلبہ کو چونکہ مدرسے کی تیاری کرنی ہوتی ہے، فوراً آنا ہوتا ہے، تو طلبہ کے لیے گنجائش ہے کہ وہ نماز پڑھ کے گھر چلے جائیں اور مدرسے کی تیاری کر لیں، ناشتہ کر لیں، اور وضو بنا کے گھر میں ہی 2 رکعت اشراق کے نوافل پڑھ لیں، چھوڑے نہیں، یا وہاں پڑھ لے یا مدرسے آ کے پڑھ لے، سمجھ گئے؟ لیکن اگر جیسے چھٹیوں کے ایام ہے یا جمعہ کا دن ہے تو طلبہ کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
متى تتناول الفطور؟ when do you take breakfast؟ آپ کب ناشتہ کرتے ہیں؟ متى کے معنی تو کب ہے، تتناول، تناول یا تناول اس کے معنی آتے ہیں کھانا۔ اردو میں بھی جو ٹھیٹھ اردو والے ہوتے ہیں نا ہمارے کراچی والے، وہ کہتے ہیں آپ کیا تناول فرمائیں گے، کہتے ہیں نا اردو میں آپ کیا تناول فرمائیں گے، تو تناول کے معنی کیا ہوتے ہیں، یعنی کھانا۔ فطور عربی میں کہتے ہیں کس کو، ناشتے کو، ناشتے کو عربی میں فطور کہتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے کو، دوپہر کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ جی، علماء امت سے بڑا اہم سوال کہ دوپہر کے کھانے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، طریقۃ العصریہ میں پڑھا ہے، قراءۃ الراشدہ میں پڑھا ہے۔ جی، غدا کیا کہتے ہیں؟ اور رات کے کھانے کو عشاء، عشاء۔ یہ لاک ڈاؤن کے زندہ نقصانات ہیں، سمجھ گئے، زندہ نقصانات ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا بات آگے بڑھی لاک ڈاؤن میں تو شاید ہم اردو والے بھی بھول جائیں کہ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، بس اشارہ کریں گے کہ ٹائم ہو گیا ہے، کچھ انتظام کریں۔ تو اب یاد رہے گا ناشتے کو کیا کہتے ہیں، فطور، دوپہر کے کھانے کو غدا اور رات کے کھانے کو عشاء۔ اتناول الفطور بعد ان ارجع من المسجد، I take my breakfast after returning from the mosque۔ میں ناشتہ کرتا ہوں مسجد سے واپس آنے کے بعد۔ اب تقریباً الفاظ تو آ چکے ہیں، اتناول میں ناشتہ کرتا ہوں، بعد کے معنی بعد کے ہیں، ارجع، ارجع رجوع سے ہے، اس کے معنی لوٹنا، واپس آنا۔ جب میں مسجد سے واپس آتا ہوں تو پھر ناشتہ کرتا ہوں۔ ماذا تفعل بعد ذلك؟ what do you do then؟ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اذهب الى المدرسة، I go to school، میں اسکول جاتا ہوں۔ سمجھ گئے، سمجھ میں آ گیا؟ ترجمہ کریں گے آپ؟ چلو شاباش۔ اب غور سے سنیں، سب سنیں۔ الدرس الثامن، لیسن نمبر 8، 8 و 7۔ متى تستيقظ؟ when do you wake up؟ آپ کب اٹھتے ہیں؟ استيقظ في الصباح الباكر، I wake up early in the morning، میں اٹھتا ہوں صبح سویرے۔ صبح سویرے، یہ سویرے کا ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ الباکر سے ہو رہا ہے۔ جی، أين تصلي صلاة الفجر؟ where do you pray the فجر صلاة؟ آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اصلیها فی المسجد، I pray it in the mosque، میں پڑھتا ہوں مسجد میں۔ ماذا تفعل؟ what do you do then؟ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ ثم سے ہوا۔ جی، قرآن فی المسجد، I recite قرآن in the mosque، میں قرآن پڑھتا ہوں مسجد میں۔ متى تتناول الفطور؟ when do you take breakfast؟ آپ ناشتہ کب کرتے ہیں؟ ناشتے کا ترجمہ کہاں سے کریں؟ اور دوپہر کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ غدا، رات کے کھانے کو عشاء۔ جی، اتناول الفطور بعد ان ارجع من المسجد، I take my breakfast after returning from the mosque، میں ناشتہ کرتا ہوں مسجد سے واپس آنے کے بعد۔ ماذا تفعل بعد ذلك؟ what do you do then؟ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اذهب الى المدرسة، I go to school، میں اسکول جاتا ہوں۔ بیٹھ جائیں۔ اب یہ ایک طالب علم کی، ایک اسٹوڈنٹ کی دن بھر کی روٹین یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم بھی حاصل کرے گا، اپنے اسباق بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کے باجماعت پڑھنے کا اہتمام بھی کرے گا۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ دینی مدارس کے طلباء بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ کوئی اہتمام کرتے ہیں، کمزوری ان میں بھی ہے۔ اور ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے طلباء خاص طور پہ ان میں زیادہ یہ کمزوری ہے
کہ فجر کی نماز کے لیے جماعت سے مسجد نہیں آتی، لیکن باقی جو ان کی ترتیب ہے کہ جیسے وین 7 ساڑھے 7 بجے آ رہی ہے، پونے 8 بجے آ رہی ہے، 8 بجے آ رہی ہے، تو اس کے لیے تیار ہے، تو اس کام کو اہمیت دی ہے، تیار ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ والدین کو نہیں ہے، وہ اہتمام نہیں کرتے تو بچے بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال چاہے مدرسے کے طلبہ ہوں، چاہے اسکول کالج اور یونیورسٹیز کے طلبہ ہوں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، جہاں ان کو سہولت سے موقع ملے، قریب میں موقع ملے، جہاں بھی ہو، لیکن جماعت کے ساتھ اپنی نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے طالبات ہیں، مستورات ہیں، ان کو تو اللہ پاک نے چونکہ جماعت سے مستثنیٰ رکھا ہے، ان پر جماعت نہیں ہے، لیکن ان کے لیے وقت کا اہتمام لازم ہے کہ وہ وقت پہ پڑھ لیں۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ طالبات ہیں، مستورات ہیں، کام میں لگ گئی یا پڑھائی میں لگ گئی تو وقت ہی نکال دیا، پورا وقت نکال دیا اس کو، تو یہ بھی بہرحال بہت بڑی کمزوری ہے۔ جس طرح طلباء کے لیے مسجد آنے کا اہتمام ضروری ہے، طالبات و مستورات کے لیے وقت پہ گھر پہ نماز پڑھنا یہ بے حد اور از حد ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے آپ حضرات بھی اس کا اہتمام فرمائیں، کوشش کریں کہ فجر کی نماز کسی ساتھی کی ضائع نہ ہو، بلکہ مسجد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہمارے 8 سبق ہو گئے ہیں دوستوں، اور بالکل آپ کا عربی انگلش کا جو سیکشن ہے یہ اختتام کے قریب آ رہا ہے، تو تیاری کریں اور دیکھیں آخری دن پھر ہم کہیں کاپیاں چیک کریں گے، 11 کے 11 لیسن چیک ہوں گے تو 100 میں سے 40 نمبر تو اس کے ہوں گے، پھر سمجھ میں آ گئی، 40 نمبر اس کے ہوں گے، لہٰذا جس کا کام پورا نہیں ہوا تو پھر اس کے 40 نمبر تو عنقا ہو گئے، غائب ہو گئے۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ سبق لکھیں لازمی پابندی کے ساتھ، اور تیاری بھی کریں رات سونے سے پہلے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔